بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ عرض کریں گے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش محرم الحرام کے روزے کیسے رکھتے تھے اور محرم الحرام کے روزوں کے فضائل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ شریعت کی نظر میں اس مہینے کو بڑی عظمت اور فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اس محرم میں عبادت کی ادائیگی کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے یعنی ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کی عظمت اور احترام بہت زیادہ ہے۔ چونکہ محرم بھی ان 4 مبارک مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس میں بھی عبادت کی ادائیگی اور گناہوں سے اجتناب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چونکہ روزہ بھی ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس سے ماہ محرم کے پورے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کے روزے اور رمضان کے روزوں کو دیگر ایام پر فضیلت دیتے تھے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوم عاشورہ کے روزے کا تاریخی پہلو یہ ہے کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو یہود نے کہا کہ یہ عاشورہ عظیم الشان دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی۔ فرعون کو اپنی قوم سمیت غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے ہر ایک کو اختیار ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے اور نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اس سے عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، البتہ اس کا مستحب ہونا برقرار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ اگلے سال ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام وصال فرما گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں انتقال فرما گئے۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے عاشورہ کے ساتھ ساتھ 9 یا 11 تاریخ کو ملا کر روزے رکھنے چاہیے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا اکیلا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب اور بہتر یہی ہے کہ عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا ملا کر روزے رکھنے چاہیے۔ محرم الحرام کے روزے صرف 9 اور 10 محرم کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ اس مہینے کے ہر دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ محرم کے روزوں میں خصوصی فضیلت 10 محرم کے روزے کی ہے۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ آج کل یہود عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے مشابہت نہیں رہی، جس کی وجہ سے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کا حکم باقی نہیں رہا۔
لیکن اس بات سے اتفاق مشکل ہے کیونکہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ یہود عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محل نظر ہے کہ یہود آج کل یہ روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ یہود کا وہ طبقہ جو مذہب کے ساتھ گہری وابستگی رکھتا ہے، ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ یہود آج کل عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے، تب بھی حضور علیہ السلام کی خواہش کے پیش نظر 2 روزے رکھنا مستحب ہے۔ محرم کے یہ روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ محرم الحرام کے روزوں کے فضائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔